جی السلام علیکم، امید کرتا ہوں کہ تمام اسٹوڈنٹ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا لیکچر ہے نعت۔ آج دوسرا سبق سٹارٹ کریں گے اور اس میں بتائیں گے نعت کے بارے میں۔ نعت سب سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ نعت کی تعریف کیسے کی جاتی ہے۔ نعت کا مطلب ہے کہ جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جا سکے اسے نعت کہتے ہیں۔ چلتے ہیں آج اس کی مشق سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے چلتے ہیں کہ اس کی مشق پہ یہ دیکھیں، اس کی مشق رہی یہاں پہ لکھو ہے کہ سوالات کے مختصر جواب دیں۔ انہوں نے سب سے پہلے بھی نعت کا بھی سوال کیا ہوا ہے۔ یہ دیکھیں نعت کس نظم کو کہا جاتا ہے، جس میں نے آپ کو پیچھے بھی بتایا کہ نعت اس کو کہا جاتا ہے جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جاتی ہے، اسے نعت کہتے ہیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے کہ مشرق میں جم گایا اور مغرب میں بھی سے شہر سے کیا مراد ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد مشرق سے مغرب تک نور منور ہو گیا۔ یہاں پہ بھی میں لکھ دیتا ہوں کیونکہ یہ کتاب میں جواب نہیں دیا گیا، اور اس کا جواب بھی میں نے لکھ دیا ہے کہ اس سے مراد کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے مشرق سے مغرب سے نور منور ہو گئے۔ اس کے بعد سوال نمبر ہے 3، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو آگ سے کیسے بچایا۔ اسی طرح میں نے تیسرے سوال کا بھی جواب لکھ دیا کیونکہ کتاب میں جواب نہیں تھا۔ اس کے بعد چوتھا ہے کہ خالق اور مخلوق میں فرق واضح بیان کریں۔ خالق کا مطلب ہے کہ خالق کا مطلب ہے کہ خالق پیدا کرنے والا، اور مخلوق کا مطلب پیدا کی گئی چیز، اسے خالق اور خالق مخلوق میں فرق کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر ہے دال، جو سو رہے تھے غافل ان کو لوگوں سے مراد ہے۔ جو سو رہے تھے غافل مطلب کہ یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ غافل تھے تو ان لوگوں کو بے خبر کی زندگی گزار رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آ کے اجاگر کیا، اسے غافل لوگ کہتے ہیں۔ مثال یہاں پہ بھی سوال کا جواب نہیں ہے تو میں لکھ دیں، اور اس کے بعد یہ بھی سوال کمپلیٹ ہو گیا۔ یہاں پہ دیکھیں بے خبری کی زندگی گزار ہیں۔ اس کے بعد سوال نمبر ہے 2، حضرت محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہا جاتا ہے، تو آپ خاتم النبیین کے لیے بہت سے اہم اقلابات استعمال کیے جاتے ہیں، کوئی سے 3 اقلابات بیان کریں، کیونکہ یہ سوال اکثر پیپروں میں آ جاتا ہے اور بچے پریشان ہو جاتے ہیں یہ سوال کہاں سے آیا ہے۔ یہ دیکھیں اس کا جواب یہ آئے گا، اس نے ہم سے 3 پوچھے ہیں اس لیے ہم نے 3 الکتابات لکھے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے کہ نعت کے متن کے مطابق کثیر الانتخابی درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ اب ہم ایم سی کیوز کی طرف جائیں گے اور اسی پہ نشان لگائیں گے۔ یہ دیکھیں کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کا راستہ کس کو دکھایا؟ مسلمانوں کو، انسانوں کو، کافروں کو، اہل مکہ کو؟ اس ایم سی کیوز کا جواب بھی کتاب میں دیا گیا۔ یہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہے انسانیت کا راستہ انسان کو دکھایا گیا۔ ایم سی کیوز نمبر 1 یہاں پہ لکھ سکتے ہیں کہ ایم سی کیوز نمبر 1، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسری ایم سی کیوز ہے کہ آپ خاتم النبیین علیہ السلام نے کیا بہتر کرنے کا راز کیا؟ حالات، دنیا، عقبہ، عادات۔ عقبہ اسے یہاں پہ بھی کلک کر لیں کہ یہاں پہ عقبہ اور یہاں انسانوں کو۔ اس کے بعد یہ چیک کریں کہ کتاب میں یہ بھی دیا گیا ہے، یہ دیکھیں سیکنڈ لائن میں دیا گیا کہ عقبہ ہو جس سے بہتر وہ راز بھی بتایا گیا۔ یہ بھی ایم سی کیوز کتاب میں سے ہی ہے، زیادہ تر ایم سی کیوز کتاب میں سے ہی پیپر میں آتی ہیں۔ تو اس کے بعد تیسری ایم سی کیوز ہے، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے جگایا؟ غافلوں کو، عاقلوں کو، بڑوں کو، چھوٹوں کو؟ یہ غافلوں کو، کیونکہ یہ بھی کتاب میں ایم سی کیوز موجود ہے، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ کس کی شعاؤں سے مشرق اور مغرب جگمگا اٹھے؟ سورج کی، توحید کی، چاند کی، ستاروں کی؟ توحید کی۔ یہ بھی کتاب میں موجود ہے، میں ایم سی کیوز کا آپ کو نشان لگوا دیتا ہوں۔ دنیا کس کی بھولی ہوئی ہے؟ خدا کو، اپنی ذات کو، آخرت کو، یا انسانیت کو؟ یہ بھی ایم سی کیوز کتاب میں دی گئی ہے، تو یہ اس کا رپلائی آتا ہے خدا کو۔ اس کے بعد آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ایم سی کیوز کہاں کتاب میں پائی جاتی ہیں، وہ میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں ابھی۔ آج کا لیکچر ہمارا یہیں تک تھا۔ انشاءاللہ میرا لیکچر آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اچھا لگا تو میرے یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کرنا۔ اگلے لیکچر تک اللہ حافظ۔